پاک سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں سنانے لگا ہوں، سبحان اللہ کہیے۔ آواز کمزور ہے آپ کی، اب اتنی آواز میں سبحان اللہ کہیے کہ جو سردی لگ رہی ہے نا، ذرا کھل کے بیٹھے ذرا آپ، سبحان اللہ کہیے ذرا۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے بعد جب مدینہ شریف آئے تو ایک منافق تھا، آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ شریف میں بھی 360 منافق تھے، اور ان کا بھی سردار تھا عبداللہ بن سلول، یہ ایک منافق ہے اور مدینہ میں رہنے والا۔ حضور جب ہجرت کر کے آئے تو آپ نے جب لوگوں کو دعوت دی تو عبداللہ بن سلول نے بھی جھوٹا موٹا کلمہ پڑھ لیا اوپر سے، تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج نہیں لوگ کہتے ایسی ٹی ایل پی دے نال ہیں، لیکن درد دل دوسروں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ذرا آج اس موضوع کو ذرا سمجھیے گا، اس پہلو سے بھی اس موضوع کو ذرا سمجھیے گا۔ عبداللہ بن سلول کہنے لگا یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن سورہ منافقون میں تو رب نے نشانیاں بتا دی تھی نا اپنے محبوب کو کہ محبوب یہ اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو منافق ہیں۔ ایک جنگ کا موقع تھا، حضور تشریف لے گئے ایک جنگ کے موقع پر، تو جب حضور تشریف لے کے گئے تو عبداللہ بن سلول نے اپنا ایک گروہ تیار کیا منافقوں کا۔ تو جب جنگ پر گئے تو وہاں پر انصار بھی تھے جو مدینہ شریف کے تھے، اور مہاجر بھی تھے جو مکہ سے آئے تھے۔ تو حضرت عمر چونکہ مہاجر تھے، مکہ شریف کے رہنے والے تھے، آپ کا ایک غلام پانی بھرنے کے لیے کنویں پر گیا، وہاں پر اس سے پہلے انصار کے کچھ آدمی پانی بھرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان میں کچھ اختلاف ہو گیا، بات مار کٹائی تک چلے گی، کچھ اختلاف ہو گیا۔ عبداللہ بن سلول نے سوچا یہ موقع بڑا اچھا ہے، لوہا گرم ہے، اب اس پہ میں تھوڑا ماروں گا تو بڑی دور تک اس کی گرج جائے گی۔ اس نے یہ شور کرنا شروع کر دیا، او انصار مدینہ بھاگ کے آؤ، مدینہ والوں بھاگ کے آؤ، یہ دیکھو تمہارے بھائیوں پر یہ مہاجر اور مکہ والے کیا ظلم کر رہے ہیں۔ اس نے شور کیا تو انصار سارے اکٹھے ہو گئے، مدینہ شریف والے بھی آ گئے۔ جب یہ شور ہوا تو حضرت عمر کے جو غلام تھے جو وہاں پہ گئے تھے وہ بھی مہاجر تھے، انہوں نے بھی شور کیا، وہاں سے مہاجر بھی آ گئے۔ اب ایک طرف مہاجر ہیں مکہ والے اور ایک طرف انصار ہیں مدینہ والے، اب قریب تھا کہ وہ گتھم گتا ہو جاتے، اور عبداللہ بن سلول نے پوری آگ پر تیلی پھینکی کہ اگر تم نے ان کو اپنا بچا ہوا کھانا نہ دیا ہوتا تو یہ آج تمہارے سروں پر نہ بیٹھتے، معاذ اللہ۔ اس نے اتنے کفریہ اور غلط جملے کہے اور کہنے لگا کہ ہم عزت والے ہیں اور جو مکہ سے آئے ہیں یعنی کہ نبی پاک، معاذ اللہ کہ یہ عزت والے نہیں ہیں، یہ شالوں والے نہیں ہیں، ہم عزت والے اس طرح مدینہ شریف میں رہیں گے۔ اس نے یہ جلتی پر تیلی پھینکنا شروع کی، یہاں پر قریب تھا کہ ابھی گتھم گتا ہو جاتے، تلواریں نکل آئی۔ ایک صحابی جا کر حضور کے کان بارے میں کہنے لگے یا رسول اللہ جلدی چلے، وہاں پہ تو تلواریں نکل آئیں۔ حضور تشریف لے آئے۔ اب ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ کسی برادری سے کوئی تھپڑ کھائے، کوئی اختلاف رائے ہو ہی جاتا ہے، لڑائی ہو جاتا ہے، تو پنچایت کے آدمی، سمجھدار آدمی، بزرگ آدمی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو نہ کو چنڈ کھائے ہیں، وہ تو اس برادری کو چنڈ کھائے ہیں۔ حضور فرمانے لگے کہ یہ کوئی عزت والا اور اچھے لوگوں کا مشورہ نہیں، یہ تو جاہلوں کا مشورہ ہے۔ یہ بات کرنا کہ تو نہ کو چنڈ کھائے، یہ کن کا مشورہ ہے؟ جاہلوں کا مشورہ۔ گو بول کے یہ میرے لفظ نہیں، نبی پاک کے لفظ ہیں، گاج باج کے۔ یہ کن کا مشورہ ہے؟ جاہلوں کا مشورہ ہے۔ اب جب حضور کو یہ بات پتہ لگی کہ وہاں پر گتھم گتھا ہونے لگے ہیں، جب حضور تشریف لے کے آئے تو سارے غصے میں کھڑے ہیں۔ حضور نے آتے ہی پہلا ایک جملہ بولا، اور یہ تم نے کیا جاہلوں والے کام شروع کیے ہوئے ہیں، یہ تم نے کیا جاہلوں والے کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ حضور نے وہاں پہ معاملہ کو سلجھایا اور واپس چلے گئے۔ ابھی رستے میں ہی تھے، خیمے میں جا کے عبداللہ بن سلول نے انصار سے کہنا شروع کر دیا تم چلو نا مدینہ، تو میں وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے بات کروں گا کہ انہوں نے مہاجروں کو اپنے سروں پر بٹھا لیا اور ان کو ناز نخرے اٹھانے لگے، اور وہ ہم پر جیسے مرضی دھوم، یعنی اس طرح کی غلط باتیں کرنے لگا۔ حضرت زید وہاں پہ موجود تھے اور یہ سن رہے تھے کہ عبداللہ بن سلول نے یہ کہا کہ اگر تم نے ان کو اپنا بچا ہوا کھانا نہ دیا تو آج وہ تمہارے سروں پر نہ بولتے، ہم عزت والے مدینہ میں رہیں گے، نبی پاک کو وہاں سے نکال دیں گے۔ جب یہ بات حضرت زید نے حضور کو بتائی کہ یا رسول اللہ وہ تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت والے، ہم ان بے عزت لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سورہ منافقون آ گئی کہ عزت صرف اللہ کے پاس ہے، عزت والے میرے نبی ہیں، اور عزت صرف مومنین کے ہاتھ میں ہے، عزت والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے۔ تو جب سارے لوگوں نے کہا کہ حضرت زید تو جوان آدمی ہیں، ابھی گرم خون ہے، بچے ہیں،
تو عبداللہ بن سلول بابا ہے، بزرگ ہے اور وہ زیرک آدمی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہو، لوگوں نے اس بات پر بھی یقین کر لیا۔ لیکن یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا کہ اے محبوب آپ کا زید صحیح کہہ رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات سن لی کہ ہم عزت والے ہیں اور ان بے عزت کو یہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت عمر نے بات سن لی، توجہ نہیں فرمائی ہے، حضرت عمر نے بات سن لی۔ جو حضور کے نام پر ذرا سا دھبا بھی لگ جائے تو وہ تلوار نکال لیتے ہیں۔ حضرت عمر نے بات سنی، تلوار نکالی اور جانے لگے۔ حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، عمر کدھر جاتے ہو، ٹھہرو ذرا، دیکھ تو صحیح ہو کیا رہا ہے۔ یہ دیکھیں کس کیفیت میں یہ سارا معاملات ہو رہا ہے، لیکن حضور کا صبر دیکھیے، حضور کی برداشت دیکھیے، حضور کا حلم دیکھیے۔ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، پاس بٹھا لیا۔ حضور فرمانے لگے عمر آج اگر تو ایک قتل کرے گا تو لوگ کہیں گے اب محمد بن عبداللہ نے اپنے بندے مارنے شروع کر دیے، اپنے بندے مارنے شروع کر دیا، تو ٹھہر نہ ذرا، مدینہ جائیں گے تو پھر بات کریں گے۔ واپس قبیلہ جو قافلہ جب واپس جا رہا تھا مدینے کی حدود میں، عبداللہ بن سلول کا بیٹا تھا عبداللہ بن عبداللہ، حضور کا وفادار صحابی، سبحان اللہ ذرا گئی، حضور کا وفادار غلام عبداللہ بن سلول کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ مدینہ کی حدود میں کھڑے ہو گئے ننگی تلوار لے کر۔ صحابہ آتے جا رہے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، چلیے جی مرحبا، آپ آتے جائیں آتے جائیں۔ جب اپنے باپ کی اونٹنی دیکھی نا، اونٹنی کی نکیل پکڑ کے سائڈ پہ لگا لیا، ابا جی ذرا تھلے تے آؤ، ابا جی ذرا تھلے تے آؤ، تسی کی کہہ رہے سو کہ ہم عزت والے اور نبی پاک جو ہے وہ بے عزت کر کے ہم باہر نکالیں گے، کہہ کہ میں ذلیل ہوں۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے اپنے باپ سے، کہہ میں ذلیل ہوں، نبی پاک بڑی شانوں والے ہیں، کہہ یہاں پہ کہ میں ذلیل ہوں، ہم ذلت والے ہیں، نبی پاک بڑی عزتوں والے ہیں، یہاں پہ کہہ ورنہ تیری میں گردن اتار دوں گا، ورنہ میں تیری گردن اتار دوں گا۔ آج ہم نہیں برادریزم کے پیچھے لگ کے، کئی کام ہے جو حق کے راستے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، صرف جی برادری اس پاسے ٹور پی جی، برادری اس طرح، یہاں پہ باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہے، لیکن نبی کی محبت دیکھیں تو کہہ یہاں پہ کہ میں بے عزت ہوں، میں ذلیل ہوں، میرے نبی پاک بڑی شانوں والے ہیں، میرے نبی پاک بڑی عزتوں والے ہیں، تو یہاں پہ کہہ۔ تو جب یہ بات کا شورا ہوا، مشہور ہوئی بات کہ بیٹے نے باپ کی گردن پر تلوار رکھی اور کاٹ دے گا، تو حضور کے پاس حضرت عمر بیٹھے تھے۔ حضور فرمانے لگے عمر اگر تو اس کی گردن اتار دیتا، وہ بات ٹھیک تھی یا جو اب ہو رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے؟ جو اب ہوا ہے وہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ حضور کے صحابی حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ صبر کا نتیجہ تھا، اگر میں اس وقت اس کی گردن اتار دیتا تو آپ کی اس شان کی چرچے کہاں ہونے تھے؟ آپ نے جو کہا وہ سب سے زیادہ ٹھیک تھا، آپ نے جس نگاہ نبوت سے جو دیکھا تھا وہ سب سے زیادہ ٹھیک تھا۔